السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ ایران کا اسرائیل پر مسلسل 200 سے زیادہ راکٹس، بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائل سے حملہ، جسے اس نے سچا وعدہ مشن کا نام دیا۔ آبویسلی یہ خبریں اور تجزیے تو آپ پچھلے کئی دن سے سن رہے ہوں گے اور میں یہ ویڈیو کافی لیٹ بھی بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیوز چینلز کی طرح صرف خبریں دینے اور سنسنی پھیلانے کی بجائے میں اپنا اوپینین دینا چاہتا تھا، جس کے لیے میرے پاس ثبوت بھی موجود ہوں۔ لہٰذا اس حملے کے زیادہ ڈیپ ڈیٹیلز کے اندر جانے کی بجائے ہم ٹو دی پوائنٹ اس کا تجزیہ کریں گے اور ایسے حقائق اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملیں گے جو کہ شاید اب تک کسی نے آپ کو نہ بتایا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کے اندر اگر کسی ملک کے اندر دم ہے، ہمت ہے اور طاقت ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، ڈائریکٹ کسی ملک پر حملہ کر کے اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرے، تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ جان کر افسوس بھی ہوگا کہ ایران کا یہ حملہ صرف فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سیریا یعنی شام کے اندر 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے حملے کا بدلہ تھا، جس میں ایران کے کئی مشہور جنرلز مارے گئے تھے۔ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آف آرٹیکل 51 قانون کے مطابق کسی بھی ملک کی ایمبیسی پر حملہ ڈائریکٹ اس ملک پر حملہ تصور ہوگا، جس کے بعد وہ ملک خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے، اور یہی کچھ ایران نے بھی کیا۔ حالانکہ امریکہ نے اسے بہت روکا، لیکن اس نے امریکہ کی سنی انسنی کر دی۔ موجودہ امریکی صدر سے جب اس حملے سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ ایران کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیا اس کو بدلہ لینا چاہیے، تو جو بائیڈن نے صرف اتنا کہا کہ ڈونٹ، یعنی ایسا مت کرنا۔ سوشل میڈیا پر ایران کے اس اٹیک کو بہت زیادہ یہ تصور دے کر پھیلایا جا رہا ہے کہ اس نے صرف فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ راکٹ برسائے ہیں۔ اسرائیل اور باقی دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم مزید برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر تم ظلم کرو۔ جیسا کہ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا انتہائی بے شرمی سے جھوٹ پھیلا رہا ہے اور ایسے تھمنیل بنا کر سنسنی پھیلا رہا ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ اب ان پاکستانی نیوز چینلز کی یہی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی عوام نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس کرنے کی بجائے صرف اس بات کی فکر ہے کہ کس طرح سے سنسنی پھیلا کر زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کریں، جس کی وجہ سے زیادہ آمدنی حاصل ہو۔ آپ ان کے ان تھم نیلز کی رائٹنگ سے اندازہ لگا لیں کہ تھم نیلز پر کیا کچھ لکھا ہوا ہے جس کا ویڈیو کے اندر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یوٹیوب کی زبان کے اندر اس کو کلک بیٹنگ کہتے ہیں، جو کہ اللیگل ہے۔ اب ایک بات کو آپ انتہائی غور سے سمجھیں کہ ایران کا یہ حملہ صرف اپنی عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تھا، اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایران کی دھاک کو بٹھا دیا جائے۔ یعنی کہ یہ ہمت کا کام تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بیک ڈور ڈپلومیسی تھی۔ یہ حملہ دراصل ایک ڈرامہ تھا، کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنا ہی ایران کا مقصد تھا تو پچھلے 6 مہینے سے 40,000 مظلوم فلسطینیوں کو ایران اس طرح سے کبھی بھی شہید نہ ہونے دیتا۔ صرف اپنی ایمبیسی پر حملے کا بدلہ لینے کے لیے 6 مہینے کے بعد اسے مظلوم فلسطینی یوں یاد نہ آتے۔ 1 اپریل کو دمشق کے اندر ایرانی ایمبیسی پر حملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے 14 دن تک ایران یہ مسلسل کہتا رہتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، یہ اٹیک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل اٹیک سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ ایران نے اس حملے سے پہلے امریکہ کو یہ تمام انفارمیشن پہلے ہی دے دی تھی کہ اس وقت تک یہ راکٹ اسرائیل تک پہنچ جائیں گے، اور امریکہ نے اسرائیل کو یہ خبر پہنچا دی کہ اپنا انتظام کر لو، اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل نے اپنے تمام ڈیفنس سسٹم کو پہلے ہی ایکٹیویٹ کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے ایران کے 200 کے قریب راکٹس اور بیلسٹک میزائل برسانے کے باوجود بھی اسرائیل کے اندر کسی ایک شخص کی موت کی بھی خبر نہیں ملتی۔ انفیکٹ ان راکٹس میں سے 99% کو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہوا میں تباہ کر دیا۔ حالانکہ ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس حملے سے 1 دن پہلے انہوں نے اسرائیل کے اندر سائبر اٹیک کر کے ان کے ڈیفنس سسٹم کو ہیک کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کئی میزائل ان کی سویلین آبادی پر بھی گرے اور ملٹری بیسز پر بھی، اور بالکل ایسا ہوا بھی ہے، کیونکہ اسرائیل سے آنے والی کئی ویڈیوز کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی ایرانین میزائل نے اس ڈیفنس سسٹم کو کراس کر کے اسرائیلین ملٹری اور ایئر بیس کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر کے تباہ بھی کیا۔ لیکن جس طرح کا اٹیک ہونا چاہیے تھا اور جیسا ایران کلیم کر رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسرائیل کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا، اس کا کوئی بھی فوجی نہیں مارا گیا۔ انفیکٹ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ایرو 3 نے ایرانین بیلسٹک میزائل کو ایٹماسفیئر کے اندر ہی تباہ کر دیا، یعنی اس کی حدود کے اندر پہنچنے سے پہلے ہی آسمان کے اندر تباہ کر دیا۔ اور دیکھیں، اس چیز کے لیے ایران کو بلیم نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس نے جو بھی کیا ٹھیک کیا، کیونکہ ایران کے لیے اس صورتحال کے اندر کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا، جب سعودی عربیہ سمیت عرب ملک امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں اس معاملے پر گونگے شیطان بنے ہوں، ایران کے مفاد میں بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ خودکشی جیسا ہے۔ لہٰذا ایران کو یہ حق ہے کہ وہ بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اس حملے کا بدلہ بھی لے لیا اور حالت جنگ کی طرف بھی اپنے ملک کو نہیں جانے دیا، یہ سب سے بہترین آپشن تھا۔
دوسری طرف ایران حزب اللہ کے ذریعے مسلسل پراکسی وار کر کے اسرائیل پر حملہ کروا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی جنگ کو ڈائریکٹلی افورڈ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سا مسلم ملک ایران کی مدد کے لیے سامنے آئے گا سوائے کچھ گنے چنے غیر مسلم ملکوں کے، یعنی رشیا اور چائنا کے، جو کہ ڈائریکٹلی امریکہ اور اسرائیل کے مخالف ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ سعودی عربیہ کی بجائے مڈل ایسٹ کے اندر اس کی حکمرانی اور وہ مسلم دنیا کو لیڈ کرے، لہٰذا ایک وجہ تو اس حملے کی یہ بھی تھی کیونکہ باقی عرب ملکوں کے اندر اب کوئی دم خم باقی نہیں رہا۔ اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے ہر اس عرب ملک کو اپنے آس پاس تباہ اور انسٹیبل رکھا ہوا ہے جو کہ کبھی اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر عراق، شام، لیبیا، فلسطین اور مصر کی مثال لے لیں۔ سعودی عربیہ کی بیک پر بھی کیونکہ امریکہ ہے اور مکہ مدینہ کی وجہ سے وہ مسلم دنیا کا لیڈر ہے، اور اگر آج پریکٹیکلی طور پر امریکہ سعودیہ کی بجائے ایران کی بیک پر کھڑا ہو جائے تو وہ بھی اس وقت امت مسلمہ کا لیڈر بن جائے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ایران میں آل سعود کی طرح امریکن پپٹ حکومت موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے نیوکلیر ویپن بنانے کا الزام لگا کر ایران سے تعلقات خراب کر رکھے ہیں اور اس پر اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ اسرائیل کے دمشق کے اندر ایرانین ایمبیسی پر حملے کے دو مقصد تھے، ایک تو یہ کہ ایران یہاں سے حماس اور حزب اللہ کو تمام مالی اور اسلحے سے مدد کر رہا تھا اسرائیلی آرمی سے لڑنے کے لیے، اور یہ خطرہ اب ٹل چکا ہے۔ دوسرا، مڈل ایسٹ کے ممالک کو کمزور کرنے کے بعد اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ ایران سے حملے کا تھا، کیونکہ وہ اس وقت نیوکلیر بم بنانے کے بہت قریب ہے، جو کہ اسرائیل کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے اس سے پہلے ایران کو جان بوجھ کر انگلی کی ہے کہ وہ جوابی حملہ کرے، اور اسرائیل مظلوم بن کر اپنے سیلف ڈیفنس کے نام پر امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کو پابندیاں لگا کر اور اس پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دے۔ لیکن اس بار امریکہ نے سمجھداری کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اسرائیل کی سپورٹ سے کھینچ لیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم اسرائیل کو دوست اور اتحادی ہونے کے ناطے ایرانی حملے سے ڈیفینڈ کرنے کے اندر مدد تو ضرور کریں گے، لیکن ایران پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کے لیے ہم اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر کچھ ہی ٹائم کے بعد صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور امریکی عوام پہلے ہی غصہ ہے کہ ان کے ٹیکسوں کا پیسہ بیگانی جنگوں کے اندر اس طرح سے برباد کیا جاتا رہا ہے کہ اس کا کوئی بھی حاصل وصول نہ ہو، یہاں تک کہ ان جنگوں کے لیے امریکہ قرض لے کر خود مقروض ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب اگر افغانستان کی جنگ سے نکلنے کے بعد اور یوکرین کی جنگ کے اندر ٹانگ پھنسانے کے بعد، فلسطین کے اندر اسرائیل کی مدد کرنے کے بعد بھی امریکہ اس جنگ کے اندر اسرائیل کے اکسانے پر اگر ایران کے ساتھ وہ خود کو جنگ کے اندر انگیج کر لیتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی امیدوار کے طور پر مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ اس بندے کے کریکٹر سے آپ چاہے جتنا مرضی اختلاف کر لیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ بندہ زبان کا برا ضرور ہے لیکن اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اس کو ڈپلومیسی کا بالکل بھی شوق نہیں ہے کہ دروازے کے پیچھے رہ کر کوئی اور بات کرے اور دنیا کے سامنے کوئی اور بیان دے۔ یہ بندہ بالکل سیدھی بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ امریکن ڈپلومیٹس کو یا امریکن پارلیمنٹ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ان تمام جنگوں کا مخالف ہے جو کہ امریکہ نے ماضی کے اندر عراق، افغانستان، سیریا وغیرہ کے اندر لڑ کر اپنا پیسہ برباد کر کے اپنے فوجیوں کو مروا کر بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اور دوسرا، اگر امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے تو رشیا نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ بھی اس جنگ کے اندر کود پڑے گا، جس کے بعد ورلڈ وار 3 ہونا تو کنفرم ہے، کیونکہ آج دنیا کے کئی ملکوں کے پاس نیوکلیر ہتھیار موجود ہیں اور ہر ملک ٹریڈ کی وجہ سے دوسرے ملک پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سب سے زیادہ نیوکلیر ہتھیار یعنی 90% تو صرف امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں۔ اس لیے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے امریکہ خود کو تباہ نہیں کر سکتا، لیکن اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو زبردستی اس جنگ کے اندر گھسیٹ کر لے جائے۔ حالانکہ امریکہ پہلے ہی تائیوان، فلسطین اور یوکرین کی جنگ کے اندر اپنے پاؤں پھنسا چکا ہے اور ایک نئے محاذ پر وہ اس جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایران کے اس حملے کے بعد امریکہ کا یہ رسپانس تھا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کچھ مت کرنا، یعنی دونوں طرف سے بدلہ پورا ہو چکا ہے، مزید کسی حملے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، دنیا کے ہر ملک کو خود کو ڈیفینڈ کرنے کا اور ڈپلومیسی کا مکمل حق حاصل ہے، اس کے لیے چاہے وہ پلانٹیڈ ہی کچھ کیوں نہ کرے، لیکن ایران کی اس ہمت کی داد دینا پڑے گی کہ اس نے اس بار ڈائریکٹ اپنے ملک سے یہ حملہ کرنے کی جرت کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر کسی ملک نے اسرائیل کو جوابی حملہ کرنے کے اندر مدد کی تو اس پر بھی ایران حملہ کر دے گا۔ آپ سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک آج کے ٹائم کے اندر بھی اسرائیل کو ڈائریکٹ یہ دھمکی دینے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ ایران نے یہ بیک ڈور ڈپلومیسی اسی لیے کی کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ جائے، اور یہ بہت ہی عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ قاسم سلیمانی کی شہادت پر بھی ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس ٹائم پر بھی ایران نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے صرف پراکسی وار ہی لڑنے کا فیصلہ کیا۔ قاسم سلیمانی کی شہادت کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، کیونکہ اب کی بار ایران کے وجود پر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ہے، اور ایران کوئی ایسا ویسا ملک تو ہے نہیں کہ اس پر خاموش رہ جائے گا، بلکہ ہسٹوریکلی بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ سلطنت فارس کی ایک مکمل تاریخ ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے یہ دنیا کی 2 سپر پاورز میں سے ایک تھا، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر۔
آج کے ٹائم کے اندر دنیا بدل چکی ہے کیونکہ روایتی جنگوں سے ہٹ کر آج دنیا کے کافی ملک نیوکلیر ہتھیار بنا چکے ہیں، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو صرف 2 ملک نہیں بلکہ پوری دنیا سفر کرے گی. پوری دنیا کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، انوائرمنٹ تباہ ہو جائے گا، اور پوری دنیا اس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہو سکتی ہے. رشیا کا کہنا ہے کہ اگر کبھی بھی رشیا کو اپنے وجود کے ختم ہونے کا شک ہوا تو ہم اپنے پاس موجود تمام نیوکلیر ہتھیار کو چلا کر پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے. یعنی اگر دنیا کے نقشے پر رشیا موجود نہیں ہوگا تو دنیا کے کوئی بھی ملک موجود نہیں ہوں گے. اب اسی بات سے آپ ورلڈ وار 3 کی تباہی کا اندازہ لگا لیں. ایران کے اس حملے کے بعد اسرائیل یقیناً اس کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن تب تک اسے عالمی جنگ کے اندر نہیں بدلے گا جب تک کہ اسے امریکہ اور اتحادیوں کی مکمل سپورٹ حاصل نہ ہو جائے. لیکن تب تک تیسری عالمی جنگ کا کوئی خطرہ نہیں، جیسا کہ یہ ایکسپرٹ ٹرینڈ کر رہا ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور مزید آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.